السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 106 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن العاصمین۔ مفسرین کرام نے اس آیت کا پس منظر کچھ اس طرح بیان کیا ہے، اور یہ بات حضرت ابن عباس کے حوالے سے وہ نقل کرتے ہیں کہ بنو سہم قبیلے کا مسلمان بدیل نامی، جو کہ تمیم داری اور عدی جو عیسائی تھے، ان کے ساتھ ملک کے شام کے ایک سفر پہ تھا۔ راستے میں بیمار ہوا اور فوت ہو گیا، تو مرنے سے قبل اس نے سامان کی ایک فہرست تیار کر کے چپکے سے سامان میں رکھ دی، جس میں ایک قیمتی پیالہ بھی تھا جس پر سونے کی تاریں کندہ تھیں۔ ساتھ مسلمان شخصیت کوئی نہیں تھی، تو عدی اور تمیم داری کو یہ سامان ورثہ تک پہنچانے کے لیے اس نے عہد لیا۔ جب سامان انہوں نے پہنچایا تو اس میں سے پیالہ غائب تھا، وہ جو سونے کا پیالہ تھا۔ تو جو ورثہ تھے انہیں سامان سے فہرست مل گئی، تو اس میں انہوں نے پیالے کے بابت جب ان سے پوچھا اور یہ دریافت کیا کہ کیا اس نے بدیل نے کوئی علاج معالجہ کے لیے کوئی چیز یعنی آخری ٹائم میں اس نے کوئی فروخت کی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب پیالہ نہ ملا تو انہوں نے یہ مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو چونکہ اسلام میں گواہی ضروری تھی، تو گواہی کے سبب نہ ہونے کے سبب وہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارج کر دیا، یوں کہیں۔ تو کچھ عرصہ کے بعد وہ پیالہ جو ہے وہ مل گیا کسی سونار کی دکان سے، تو اس خاندان والوں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ کیا، یہ اپیل کی، تو آپ نے پھر عصر کی نماز کے بعد ان سے حلف اٹھوایا، یعنی عدی اور تمیم سے پیالہ کی قیمت پھر وصول کی گئی، تو اور وہ جو ورثہ کے حوالے کی گئی۔ اور بعد میں جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ واقعی انہوں نے یہ پیالہ جو ہے وہ فروخت کیا تھا۔ تو یہ موت کے وقت وصیت جو ہے اس کے بارے میں فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، کہ اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم پر موت آ جائے تو اس کے لیے تم شہادت کا یعنی نصاب تمہارے لیے کیا ہے، تو فرمایا حین الوصیۃ اثنان ذوا، تو اس کے لیے دو معتبر شخص جو ہے ان کو بطور گواہ بنا لو، یعنی موت سے قبل وصیت کے وقت اپنے لوگوں میں سے دو گواہ جو ہے وہ مقرر کر لو۔ اور یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وصیت تہائی ترکہ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ او آخران من غیرکم، یا دوسرے دو آدمی جو غیر ہوں، ان انتم ضربتم، اور اگر تم زمین پر کہیں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبۃ الموت، اور تمہارے اوپر موت کا منظر یا موت کا حالت آ جائے،
یعنی اگر تمہارے اپنے میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ بے شک غیر ہی مسلم ہوں یا دوسری برادری کے لوگ ہوں، تو انہیں دو غیر برادری کے لوگوں کو بھی گواہ بنا لو۔ دیکھیں اگر سفر پہ آدمی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اپنے ہی خاص آدمی ہوں۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اور تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، یعنی لوگوں کے سامنے وصیت کے لیے ان کے گواہی پیش کرنے کے لیے انہیں مسجد میں روک لو۔ وَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ، پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں، یعنی اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی شک ہو کہ کہیں یہ وصیت مکمل طور پہ نہیں ہے، اس کو بدل دیں گے یا اس کو نہیں پہنچائیں گے یا اس میں کوئی غلطی کا احتمال ہو، تو ان سے قسم لے لو، حلف لے لو، کیا لیں لا نشتری بہ ثمنا، کہ ہم اس میں کوئی اس کا معاوضہ قیمت وصول نہیں کریں گے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ ہمارا کوئی قرابت دار، یعنی اس میں ہمارا تعلق دار ہی کیوں نہ ہو، ہم صحیح بات بیان کریں گے، اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ وَلَا نَكْتُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہ ہی اللہ کی خاطر اس گواہی کو، اس شہادت کو ہم چھپائیں گے۔ جو بات ہوگی اس کو صحیح طور پر، یعنی اللہ کی گواہی، اللہ کی طرف سے جو امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس کو صحیح طور پر بیان کر دیں گے۔ اِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہم گناہ گار، یعنی جو ان سے بیان کا لفظ بند کیا جائے کہ نماز کے بعد چند لوگوں کے روبرو کہ جو اس چیز کا اقرار کریں کہ ہم اس کے بارے میں کوئی وصیت قبول نہیں، کوئی اس کا مول یا قیمت وصول نہیں کریں گے، اور اگرچہ ہمارے اپنے ہی قرابت دار نزدیکی تعلق والے لوگ ہوں، نہ اسے چھپائیں گے اللہ کے لیے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گناہ اِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، اور اقرار کریں گے کہ یقین اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے۔ یعنی یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے یا باہر ہے، اگر گھر میں ہے، علاقے میں ہے تو اپنے آدمی، اور اگر باہر ہے تو دو آدمی۔ دیکھیں اسلام میں گواہی کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر معاملہ، ہر فیصلہ اس میں یعنی گواہی کے بغیر آپ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں گواہوں نے غلط بیانی کر کے اس وقت سلسلے میں غلط فیصلے کروا لیے، یا گواہ نہ ہونے کے صورت میں آپ نے فیصلہ دوسری طرف دے دیا۔ یعنی اسلام میں گواہی کی بہت اہمیت ہے، اور دو گواہ خاص طور پہ جو ہے وہ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد کروائے۔ تو یہ طریقہ کار ہے گواہی کا کہ ان سے باقاعدہ طور پر لوگوں کے روبرو اس بات کا حلف لیا جائے۔ اور اگلی آیت میں پھر یہ بیان کیا گیا کہ اگر اس میں وہ غلطی ہو، وہ اگلے سبق میں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔